بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضور، بختیار خان پانڈیچری سے آ گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ فرانسیسی جنرل کا یہ خط بھی لایا ہے۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، اسے کھول کر پڑھو، کیا لکھا ہے ہمارے دوست جنرل نے۔ سپہ سالار نے اسی وقت لفافہ چاک کیا اور خط پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، عزت مآب سلطان حیدر علی والی میسور کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ عرضگزار ہوں کہ میں نے آپ کا پیغام اپنے فرینچ کمانڈر کو پہنچا دیا تھا۔ ہمارے کمانڈر نے آپ تک یہ الفاظ پہنچانے کا مجھے حکم دیا ہے کہ سلطان کو ہمارے دلی سلام کے بعد کہنا کہ ہم بھی انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر برداشت نہیں کرتے۔ انگریز ایک عیار قوم ہے، ہم سلطان حیدر علی کی ہر ممکن مدد کریں گے، مگر اس وقت ہم خود یورپ میں دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ فرانس سے کمک بجوا سکیں۔ پانڈیچری میں ہماری فرانسیسی فوجیوں کی تعداد صرف اتنی ہے کہ وہ فرانس کے مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ہم سرنگا پٹم اپنی فوج نہیں بھیج سکتے، مگر ہم سلطان حیدر علی کو یقین دلاتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں اسے ہماری اخلاقی حمایت ضرور حاصل رہے گی۔ میں سلطان عالی مقام کی صحت اور عمر دراز کے لیے دعا گو ہوں۔ الراکم ماسواں، فرینچ کمانڈر، پانڈیچری۔ خط سن کر سلطان حیدر علی کے چہرے پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے اشارے سے اپنے قریب کھڑے امراء کو باہر جانے کے لیے کہا۔ تمام امراء، نائب سپہ سالار اور بختیار سپاہی اور شاہی طبیب فوراً خوابگاہ سے چلے گئے۔ اب خوابگاہ میں صرف سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان رہ گئے تھے۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میرے بیٹے، تم نے سن لیا کہ جب آدمی خود کمزور ہو جائے تو پھر سب اس سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرانسیسیوں کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، وہ صرف انگریز دشمنی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں، مگر انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے شاید وہ کبھی نہ آئے۔ وہ میسور کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ انگریزوں کی بجائے خود ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ہمیں ہر قیمت پر اپنے وطن کو دشمنوں سے بچانا ہوگا۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے موت کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ میں اب اپنی تلوار تمہارے سپرد کردہ ہوں۔ میسور اسلام کا قلعہ ہے۔ اسلام کے اس قلعے کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک زندہ رہنا، انگریزوں کے ناپاک قدم سرنگا پٹم کی پاک زمین پر نہ آنے دینا۔ اگر تم شیر کی طرح بہادری سے لڑے اور اسلام کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جنت میں میری روح بڑی خوش ہوگی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے بہادر باپ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، ابا حضور، میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے، میں انگریزوں کے ناپاک قدم اپنی سرزمین پر نہیں پڑنے دوں گا۔ میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھوں گا۔ اسلام کے جس پرچم کو آپ نے میرے حوالے کیا ہے وہ انشاءاللہ بلند رہے گا اور سرنگا پٹم کے قلعے پر ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ سلطان حیدر علی کے چہرے پر ایک نورانی خوشی جھلکنے لگی۔ اس نے ٹیپو سلطان کو شفقت سے پیار کیا اور کہا، اب تم جا کر آرام کرو، میں انشاءاللہ بہت جلد اچھا ہو جاؤں گا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات سلطان حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ محل پر اداسی چھا گئی، سب چراغ گل کر دیے گئے، محل پر سیاہ ماتمی جھنڈے لہرا دیے گئے۔ رات کے وقت سلطان حیدر علی کے خاکی جسم کو مقبرہ شاہی میں پورے شاہی اہتمام اور احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ دوسرے روز ہی سلطان ٹیپو نے سرنگا پٹم کی حکومت اور فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس نے حکم صادر کیا کہ